السلام علیکم ناظرین، میں حامد مظفر ایس ٹی وی 7 اردو سے۔ ناظرین، میں آپ کے لیے عمران خان صاحب کی ایک ابھی ریسنٹ ٹویٹ لے کے آیا ہوں، تو آئیے پڑھتے ہیں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے پر غیر قانونی چھاپے کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ اردلی حکومت ایک جانب مذاکرات کا ڈونگ رچا رہی ہے اور دوسری جانب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہم اس چھاپے کے بعد مذاکرات کا عمل فوری طور پر روک رہے ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان اور ہمارے اتحادی کے گھر پر چھاپا ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملہ ہے۔ اس دوغلے پن اور بدنیتی پر مبنی مذاکراتی عمل سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنی جماعت کو ہدایت جاری کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بقا اور انسانی حقوق کی پابندی کی خاطر اعتماد میں لیں۔ ہم اس جعلی حکومت کے خلاف گرینڈ قومی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہر جانب عدم استحکام کے ڈیرے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہا۔ بلوچ گمشدہ افراد کا مسئلہ بہت سنجیدہ ہے، جس کے لیے ماہ رنگ بلوچ اپنی آواز بلند کر رہی ہیں۔ بلوچستان والا حال اب پورے ملک کا ہے۔ تحریک انصاف کے بھی کئی کارکنان لاپتہ ہیں۔ ہم اس مسئلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے اس معاملے کو رکھیں گے۔ بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی، استحکام ممکن نہیں ہے۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں مانگتا۔ میں اگر ان سے بات کروں گا تو وہ صرف ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہوگی۔ اصل کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہے، باقی سب ان کی کٹ پتلیاں ہیں جو ان کے اشاروں کی منتظر رہتی ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین جج صاحبان پر مشتمل کمیشن کا قیام کیا جائے تاکہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات میں ملوث اصل ذمہ داروں کا تعین ہو سکے۔ اس کے بغیر ہمیں کوئی کمیشن قابل قبول نہیں ہے۔ بد دیانت افراد کبھی نیوٹرل امپائرز کی حمایت نہیں کرتے۔ جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کو مسلسل نظر انداز کرنے کی وجہ یہی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خود 9 مئی کے فالس فلیگ اور 26 نومبر کے قتل عام میں ملوث ہے۔ 9 مئی کو انہوں نے خود چوکیوں سے فوج اور پولیس کو غائب کیا، خود آگ لگائی اور خود سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر کے الزام بے گناہ سیاسی کارکنان پر ڈال دیا۔ 26 نومبر کو بھی ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کیا گیا اور ہمیں ہی دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ ہمارے کم از کم 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، کئی افراد زخمی اور گمشدہ ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ جو جیلوں سے باہر ہے وہ ضمانت کے لیے کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں، مگر کوئی ان کی سنوائی نہیں کر رہا۔ ملک ریاض کا حالیہ بیان ہے کہ اگر وہ اپنا منہ کھولیں تو بہت سے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ملک ریاض سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بتائیں پچھلے 30 سال میں کون کون سے ججز، جرنیلوں اور سیاستدانوں نے ان سے پیسے اور دیگر مالی فوائد حاصل کیے تاکہ قوم کو معلوم ہو سکے کہ کون سے چہرے اس گندگی میں ملوث رہے ہیں۔ یہ سب جو آج بوگس القادر ٹرسٹ کیس پر تنقید کر رہے ہیں کتنے دودھ کے دلے ہیں، دنیا کو معلوم ہونا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو میرا پیغام ہے کہ اس حکومت کو ترسیلات زر بھیجنا اپنے ہاتھ خون سے رنگنے کے مترادف ہے۔ یہ حکومت اپنے ہی شہریوں کے قتل عام میں ملوث ہے، لہٰذا ان کو ترسیلات زر بھیجنے کا سختی سے بائیکاٹ کریں۔ تو ناظرین، یہ تھا عمران خان صاحب کا ایک اہم پیغام جو انہوں نے اپنی عوام اور اوورسیز پاکستانیوں کو دیا ہے۔ ہمیں چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ ہم بائیکاٹ کریں، مکمل طور پہ ہمیں چاہیے کہ ہم بائیکاٹ کریں اور کوشش کریں کہ جو پاکستان میں آلریڈی ہمارے پاس کوئی پیسے موجود ہیں یا کوئی ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جو ہمارے ابھی کسی کام کی نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کو یوٹیلائز کریں، کیونکہ اسی طرح حکومت کے اوپر ہم پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں۔ ادروائز ہمیں تو کوئی آپشن اور نظر نہیں آتی ہے کہ ہم حکومت کے اوپر کس طرح پریشر بلڈ اپ کریں۔ یا تو ایک اور صورت نکل سکتی ہے کہ ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں اوورسیز میں یا پاکستان میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سارے اپنی آواز بلند کریں اور ہمیں چاہیے کہ ہم احتجاج کریں اس کے اوپر۔ نا شہباز شریف والا احتجاج نہیں کرنا ہم نے، ہم نے جو ہے ہم نے ایک ریئل احتجاج کرنا ہے جس کے اندر جو ہے ہم پرزور احتجاج کریں ہم، اور نکلیں ہم اپنے گھروں سے اور اپنی آواز کو بلند کریں، کیونکہ دیر از اینی ادر آپشن آئی کانٹ سی۔ دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا، یہ تو انسان کا ایک ٹیمپرری گھر ہے، یہاں پہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، پھر تو اس نے اپنے اصل گھر کے اندر چلے جانا ہے۔ لیکن وہاں پہ جو ہے اس کو اگر آسائش چاہیے ہے، وہاں پہ اگر اس کو لگژری چاہیے ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہاں پہ محنت کرے۔
اگر یہاں اس گھر کے اندر، دنیا کے گھر کے اندر، وہ عوام کے ساتھ ناانصافی کرے گا اور اللہ کے حکموں کی پامالی کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی بجائے وہ شیطان کے طریقوں پہ چلے گا اور انسانوں کے ساتھ جو انسانیت ہے اس کے ساتھ ظلم و جبر اور فسطائیت کا عمل اختیار کرے گا، میرا نہیں خیال کہ اس کو اس کے پرماننٹ گھر کے اندر لگژری اور آسائشیں ملیں گی، بلکہ اس کی پکڑ ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ کہ جس کے سامنے ہے سب برابر امیر و فقیر، کہ جس کے سامنے ہے سب برابر امیر و فقیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت، ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور ختم ہوا یہ دنیا کو پانے کا جنون، اور ختم ہوا یہ دنیا کو پانے کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہے ایک زندگی کی کہانی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اپنے حلم سے حلم عطا کرے، اپنے علم سے علم عطا کرے، اور ہمارے ملک کے لیے ہدایت کے فیصلے کرے، اور عمران خان کو جلد از جلد بازیاب کروائے، آمین آمین۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو اور عدلیہ کو اللہ تعالی ہدایت دے اور ان کو اتنی سمجھ عطا کرے کہ ملک کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آمین آمین۔ ٹھیک ہے ناظرین، میں حامد مظفر، ایس ٹی وی 7 اردو سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔